بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر زمان شیخ ہے۔ میں سر سید میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن کے طور پہ کام کرتا ہوں اور میڈی لنک کلفٹن کراچی میں میری کلینک ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ شوگر کے مریض کو صحت مند زندگی بسر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایکچولی یہ وہی چیزیں کرنی چاہیے جو ایک عام آدمی کو فٹ رہنے کے لیے جو یعنی چینجز کرنی چاہیے، تبدیلی زندگی میں لانی چاہیے، یا جس طرح کی لائف اسٹائل اختیار کرنی چاہیے، بالکل وہی لائف اسٹائل شوگر کے مریضوں کے لیے ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو آج میں ٹپس بتا رہا ہوں، جس کو شوگر ہے یا نہیں ہے، سب کو یہ اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ورزش پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے دن میں 24 گھنٹے مفت میں دیے ہیں، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کے لیے یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے۔ اس میں ہم اگر 8 گھنٹے نیند کے نکال دیں پھر بھی کافی 16 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہ 16 گھنٹے ہم سارے کے سارے تقریباً دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی خدمت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اپنی فیملی کو ظاہر کرنا ہے، والدین کو، بھائی بہن کو، بچوں کو، اپنے باس کو خوش رکھنے کے لیے، آفس والوں کو، دوستوں کو، اپنے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو اگر ورزش کریں گے تو وہ یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں اپنی باڈی کو ورزش کی صورت میں، جو آپ اپنے آپ کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بشرطیہ آپ کی پلاننگ صحیح ہو۔ آج کل جس سے پوچھیں کہ بھئی ورزش کرو، کہے گا ٹائم نہیں ہے۔ غریب کا بھی یہی جواب ہوگا، امیر آدمی کا بھی یہی جواب ہوگا۔ وہ ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی پلاننگ صحیح نہیں ہے، ورنہ 16 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ اگر آپ صحیح پلاننگ کریں تو نکال سکتے ہیں، اور لازماً نکالنا چاہیے۔ ورزش کرنے کے بے انتہا فائدے ہیں، یعنی وزن کم ہونا، شوگر کم ہونا، کولیسٹرول کم ہونا، بلڈ پریشر کم ہونا، دل پمپ کرتا ہے، آکسیجن پورے جسم کو، دماغ کو، دل کو سپلائی ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو ورزش جب کرتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں قدرتی، اور وہ سکون دیتے ہیں، وہ درد کو دور کرتے ہیں، ٹینشن کو کم کرتے ہیں۔ آپ ورزش کریں گے، آپ دیکھیں آپ کا ٹینشن کم ہو جائے گا، آپ کے جسم میں قوت آ جائے گی، آکسیجن ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوگر کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، 50 فائدے ہیں۔ تو لازماً آپ ورزش کرنے کے لاتعداد فائدے ہیں، جس میں وزن کم ہونا صرف ایک فائدہ ہے، باقی بھی بہت فائدے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ ورزش کے لیے لازماً نکالیں، اسپیشلی اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو۔ اس کے علاوہ ڈائٹنگ، کھانے میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو کھانا کتنا کھائیں اور کتنا بھی کیا کھائیں، یعنی ایک تو کوالٹی آف دا فوڈ، دوسری کوانٹٹی آف دا فوڈ۔ ابھی ایک جنرل پالیسی ہونی چاہیے کہ کھانا کم کھائیں۔ اس کے لیے بہترین ٹپس یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چبا کے کھانا کھائیں۔ جتنی دیر آپ چبائیں گے آپ کو کھانے کا ٹیسٹ آئے گا، اور کھانے کا ٹیسٹ ہمارا حلق تک ہے، اس کے بعد نیچے جب جلدی کھائیں گے چلا گیا تو کوئی ٹیسٹ کھانے کی نہیں ہے۔ پھر چاہے آپ بریانی کھائیں یا کباب کھائیں، کچھ بھی کھائیں، حلق سے نیچے اترا تو سب برابر ہیں۔ تو آپ ٹیسٹ لینے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو چبائیں۔ تو اس کے ایکسٹرا فائدے یہ ہیں کہ جتنا زیادہ چبائیں گے اتنا آپ کا پیٹ جلدی بھرے گا اور آپ زیادہ نہیں کھا سکیں گے، آپ فل ہو جائیں گے تھوڑا سا کھانا کھا کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پارٹیوں میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، تو آپ پہلے تھوڑا کھانا اٹھائیں۔ ہم زیادہ اٹھا لیتے ہیں کہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے، یا اتنا تو اس وقت بھوک لگی ہوتی ہے، ظاہر ہے فلیور آتا ہے کھانے کا، رش بھی بہت زیادہ، ہم بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ پلیٹ خالی کرنے کی فکر میں ہم ڈبل کھا لیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اٹھائیے اس نیت سے کہ میں پھر آؤں گا کھانا کھانے۔ آپ 90% نوٹ کریں کہ اس تھوڑے کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دوسری دفعہ جانے کی۔ تو آپ یعنی اس کو پورشن سائز کہتے ہیں، آپ چھوٹا سا پورشن لیں اور پھر یہ ارادہ یہ رکھیں کہ میں پھر آؤں گا کھانے، مگر اس کی نوبت عموماً نہیں آئے گی، تو آپ تھوڑا کھانا کھائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ
جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی بھوک ختم ہو رہی ہے، آپ کھانا اسٹاپ کر دیں. آپ پلیٹ میں کھانا بچ جائے تو بچ جائے، پرواہ نہیں. آپ اس کو کچھ بھی کریں، خیرات کر دیں، پرندوں کو کھلا دیں، کچھ بھی کریں، خود نہیں کھائیں، کیونکہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہے. آپ کو پلیٹ خالی کرنے کی فکر میں آپ زیادہ کھا لیتے ہیں. عموماً مائیں بچوں کو کہتی ہیں کہ بھائی بیٹے یہ پلیٹ اب صاف کرنی ہے. اب کیسے صاف کرے گا بچہ؟ جب فل ہو گیا ہے تو وہ خود کہے گا میں نہیں کھاؤں گا. تو بچے کو فورس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں میں موٹاپا ساری بیماریوں کی جڑ ہے، جو فیوچر میں جا کے شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے امراض کے لیے باعث بنتی ہے. تو یہ تھوڑے سے کھانے کے ٹپس ہیں کہ کم کھائیں. اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ایک حکیم صاحب آئے تھے مدینہ شریف میں علاج کرنے کے لیے. 1 مہینہ بیکار بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمارا کام ہی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے ہم کھانا بند کر دیتے ہیں. یہ ہمارا راز ہے صحت کا. تو یہ سنت بھی ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھر جائے تو آپ زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ آپ کی جسمانی جو کمی ہے کھانے کی پوری ہو چکی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں تھوڑا کھائیں، وہ بھی ہیلدی فوڈ کھائیں. ہیلدی فوڈ کا مطلب ہے کہ سبزیاں کھائیں، آپ فروٹ کھائیں، وائٹ میٹ کھا سکتے ہیں. باہر کا کھانا کم سے کم کھائیں. باہر کا کھانا اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں گھی، نمک، چینی، ہر چیز زیادہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹی بن جائے. اور ٹیسٹی بنانے کی فکر میں وہ ان ہیلدی فوڈ بن جاتا ہے جو صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو ایک تو ورزش، دوسرا کھانا کم کھائیں، اور کم کھانا بھی سوچ سمجھ کے کھائیے. اس کے علاوہ کچھ ٹپس ہیں کہ اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کو اپنی شوگر کا ریکارڈ رکھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں دوائیں تو کھاتا ہوں، میں آدھا گھنٹہ ورزش تو کرتا ہوں، میں ڈائٹنگ تو کرتا ہوں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ہیں. ٹارگٹ ہے شوگر کنٹرول کرنا. تو یہ کافی، آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر کے یہ پریزیوم کریں کہ میرا کام ہو گیا، میں شوگر چیک نہیں کروں گا، میرا نارمل ہو گیا ہوگا، تو یہ بہت ڈینجرس تصور ہے. آپ کو شوگر چیک کرنا چاہیے اور میک شور کہ وہ شوگر آپ کا نارمل ہو. فاسٹنگ 110 سے کم ہو، ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد 140 سے کم ہو. HbA1c جو 3 مہینے کا ایوریج بلڈ شوگر بتاتا ہے، جو 3 مہینے گزر گئے، وہ 6.4% یا میکسیمم 7% سے کم ہو تو یہ گول اچیو ہوا ہے. باقی ایکسرسائز کرنا، ڈائٹنگ کرنا، گولیاں کھانا، انسولن لگانا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے راستے ہیں. تو آپ راستوں پہ مطمئن نہ ہوں، آپ ٹارگٹ جب اچیو ہو تو پھر مطمئن ہوں. جب بھی شوگر چیک کریں اس کو لکھیں، اور جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو وزٹ کے لیے بلائے تو ان کے پاس آپ یہ ریکارڈ لے کے جائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دواؤں پہ یہ میرا شوگر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میرا شوگر ڈاکٹر صاحب بڑھا ہوا ہے، میرا شوگر ڈاکٹر صاحب بہت کم ہے، کم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اب اس قسم کے لفظ جو مریض 95% استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کے کسی کام کے نہیں ہیں. اب مریض کے تصور میں شوگر کم ہونا سپوز 90 ہے، ڈاکٹر اس کو 60 سمجھ کے اس کا علاج کرے. شوگر میری زیادہ رہتی ہے، سپوز مریض کا تصور ہو کہ میری 190 ہے، ڈاکٹر 390 سمجھ کے اس کا علاج کرے. تو آپ رف جملے نہ بولیں کہ شوگر کم زیادہ ہے یا کم. آپ لکھیں اس کو رائٹنگ میں، ڈاکٹر کو دکھائیے، اس کے حساب سے ڈاکٹر جو علاج کرے گا وہ صحیح کرے گا. آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے چند ٹیسٹ لازماً لکھے گا. جو شوگر کا ڈاکٹر ٹیسٹ مریض کو نہیں لکھتا وہ صحیح علاج نہیں کر رہا ہے. کیوں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کولیسٹرول کیا ہے، یورک ایسڈ کیا ہے، شوگر کیا ہے، HbA1c کیا ہے، یوریا کریٹن کیا ہے. کتنا آپ 6 گھنٹے مریض کا معائنہ کریں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس کے لیے وقفے سے 6 مہینے میں، سال میں، کبھی 3 مہینے میں آپ کو یہ ٹیسٹ کرانے ہیں. اس پہ خرچہ ہوگا وہ آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ صحت مند زندگی آگے بسر کر سکیں. تو جب بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے تو آپ کو یہ ٹیسٹ کرانے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کا صحیح علاج ہوگا. تو یہ کچھ چند ٹپس تھیں جو میں نے بتائیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اور ٹپس پہ بات کریں گے. شکریہ.